بہت شکریہ، بہت مہربانی. میں درخواست کروں گا میڈم شہین رضا صاحبہ چند الفاظ آج کے پروگرام کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا نام بڑا جس میں ہماری زندگی اور جان ہے، مالک کل ہے، اس سارے کائنات کا مالک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بڑی، جن کے نام سے، جن کے ورد سے، جن کے ذکر سے یہ دنیا چل رہی ہے. یہ رحمانی ٹرسٹ جو ہے، یہ میرے نام تو میں نے بہت سنا تھا. جب میں لدھے والے وڑیج گئی تو مجھے یہاں بیٹھے ہوئے وہاں لوگ انہوں نے بتایا کہ ہم اتنے ضلعوں میں سلائی سینٹر چلا رہے ہیں. اب مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس کا چلانے والا کون ہے. انہوں نے کہا اللہ کی ذات اور نبی کی محمد کی شفقت. اب بات تو یہ بڑی پیاری تھی، لیکن پھر بھی تجسس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حکم دے تو چلتا ہے نا، جس کو اللہ فراست دے تو وہ چلتا ہے. پھر میں نے زیادہ کھوج لگایا تو پتہ لگا وہاں ایک درد دل رکھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بیٹھا ہے، اور وہ میرا چھوٹا بھائی اور بیٹوں کی طرح ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بیٹا اتنے بڑا کام کر رہے ہیں. اور وہ طارق صاحب ہے. ڈھیر ساری طارق صاحب کی تالیاں بجائیے جو اس وقت ڈائریکٹر حج ہیں مدینہ میں. تو اپنے لیے پیسہ جمع کرنا، اپنے اکاؤنٹس میں پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کرنا، یہ تو ہم سب کرتے ہیں، عام سی بات ہے. جو اپنے اکاؤنٹ سے نکال کے لوگوں کے اکاؤنٹ بھرتا ہے اور ان کی ویلفیئر کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، انہیں آگے بڑھنے کے لیے زندگی میں مضبوط کرتا ہے، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا. طارق صاحب کے لیے پھر تالیاں بجائیے. اب میں اس لیے نہیں کہ وہ میرا بیٹا اور اس کی تعریف کرتی چلوں، میں نے یہ میرا بیٹوں کی طرح ہے، لیکن میرا استاد ہے. بات آپ پلے باندھ کے جانا. انہوں نے ایک جگہ تقریر کی، میں بھی ادھر موجود تھی. تب میں ایم پی اے نہیں تھی، ایک سوشل ورکر تھی، ایک جرنلسٹ تھی، لیکن پارٹی کی ممبر ضرور تھی. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ان بچوں سے سیکھی. یعنی بچے جو ہے ریت کا گھروندہ بناتے ہیں نا، ہاتھ رکھ کے اوپر سے ایک گھر بنا لیتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک دفعہ بناتے ہیں، دوسرے ہی لمحے پاؤں سے ٹھوکر مار کر انہیں گرا دیتے ہیں گھر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں نے ان سے یہ سیکھا کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے. یہ دنیا کی چیزیں ہیں. محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اللہ والوں کے لیے ہوتی ہے، اور جن کی خدمت کی جاتی ہے ماں باپ کے لیے، ان کے لیے ہوتی ہے، اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور محلے داروں کے لیے ہوتی ہیں جو صاحب فراست نہیں ہوتے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو ہاتھ میں بچے، ایک ماں کوئی ٹافی رکھ دے، کوئی گڑ رکھ دے تو وہ کھاتے ہیں، تو جب دوسرے بچے آتے ہیں مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہی کھا لے. کہتے ہیں نا تو ہی کھا لے، یعنی کھنڈ کھاؤ سو ونڈ کھاؤ، یعنی مل جل کے ایک دوسرے کی محبت سے، بھائی چارے سے رہو. تیسری بات انہوں نے کہی کہ ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو بچے لڑ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں کی وجہ سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں.
ابھی ماں باپ کی لڑائی پکی ہو رہی ہوتی ہے تو بچے صلح کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ سیکھا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلدی کام، یہ جھگڑے والے کاموں کو جلدی نپٹایا کرتے اور محبت بکھیرتے ہیں، اخوت بکھیر۔ آخری بات انہوں نے کہی کہ بچہ جاتا ہے ماں کے ساتھ، کھلونا لینا ہوتا ہے اس نے، تو وہ اتنی ضد کرتا ہے، لمبا پڑ جاتا ہے، ایڑیاں رگڑنی شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی منزل جو ہے وہ اس نے وہ ٹوائے، وہ کھلونا لینا ہے، اس کی وہ منزل ہے، پانا یعنی حاصل کرنا۔ اچھا بچہ تو کھلونا ہی حاصل کر سکتا ہے نا، اور غلط چیز تو نہیں حاصل کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے مدینے کی ریاست بنانے کے لیے یہ ان سے سیکھا کہ مسلسل ایک کام کے لیے لگے رہو تو مدینے کی ریاست بن جاتی ہے۔ اور پھر وہ آخری خطبہ انہوں نے بتایا جس میں یہ کہا کہ اللہ میں نے سارا قرآن ان کو پیغام تمہارا پہنچا دیا، اب یہ اچھے طریقے سے رہے۔ یہ وہ شخص تھا طارق جس نے مجھے کنوے کیا، میں اس کی شاگرد بن گئی۔ ڈھیر ساری تعلیم، شکریہ۔